الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ پس نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کے دین کو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا سچا حمیتی ہے۔ فنعم المولا، پس کتنا ہی اچھا دوست ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو چونکہ اس آیت کے کچھ موضوعات بیان ہو چکے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، ملت ابراہیمی کے حوالے سے، اور سماکم المسلمین کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں، تو آج کے اس درس میں جو آیات بینات کا ساری صورت کا ایک خلاصہ ہے، وہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان مسلمان ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کردہ پیش کردہ دین ہے۔ تو یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین نہیں مانتے۔ تو اگر وہ بحیثیت انسان، یعنی صحیح سچا سچا انسان، اچھا انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ مسلمان بن کر ہی زندگی گزاریں۔ تو مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، تو فرما بردار اللہ کا اور پھر اللہ کے نبیوں کا۔ تو پہلے انبیاء نے بھی اور آخری پیغمبر محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے بھی جو اللہ کا کلام پیش کیا ہے نا، اس کلام میں پہلے انبیاء کی کتابوں میں اور آخری نبی کی کتاب میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اب مسلمان ہونے کے لیے ان دو باتوں کو سچے سچے سیدھے سادے دل سے تسلیم کرنا ہر انسان پہ واجب ہے اور ضروری ہے، تبھی وہ صحیح معنوں میں بحیثیت مسلمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ نے جو دین چھوڑا ہے وہی اصلی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سچا سچا دین اسلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بذات خود کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ پھر فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے جو قریب ترین ہے وہ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آقا علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، کیونکہ دونوں کا دین ایک ہے۔
اور وہ دین کیا ہے؟ اس دین میں شرک نہیں ہے، اس دین میں بدعت نہیں ہے، اس میں جاہلیت کے رسم و رواج نہیں ہے، وہ خالصتاً دین ہے تو توحید ربانی والا ہے، اللہ کی توحید والا دین ہے، اور توحید میں شرک کی ملاوٹ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس جیسا کہہ دینا یا سمجھنا یا عقیدہ رکھنا کہ اللہ جیسا بھی کوئی اللہ ہے، اللہ جیسا بھی کوئی اور ہے، رب جیسا بھی کوئی اور رب ہے، اللہ جیسا بھی کوئی اور ہے، یا یہ سمجھنا، یا پھر اللہ کی صفات کے اندر کسی کو حصے دار بنا دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، کوئی اور بھی زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے، کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی رزق دیتا ہے، واپس لیتا ہے، کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ رب العزت ہی تخت پہ بٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تختہ دار پہ لٹکاتا ہے، تو کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو اللہ رب العزت کی صفات میں یہ شرک ہو جائے گا جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ دین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہی تو وہ جھگڑا تھا، یہی تو وہ لڑائی تھی، یہی تو وہ مسئلہ تھا جس کی بنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت پاش پاش کر دیے تھے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف عرش والا ہے۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو کعبۃ اللہ کے اندر اور گرد و نواح میں، کعبے کی چھت پہ اور صفا مروہ پہ جتنے بھی وہاں بت پڑے تھے 360 کی تعداد میں، سب کو اسی طرح فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا پہ عمل کرتے ہوئے پاش پاش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بنایا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی بنایا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابراہیم علیہ السلام کا بت چھوڑا ہے نہ اسماعیل علیہ السلام کا بت چھوڑا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کے مجسمے کی بھی پوجا ہو تو نبی کو گوارا نہیں ہے۔ بت ابراہیم داوی توڑ دیتا، نبی اپنا قبیلہ چھوڑ دیتا، ایک رب وال جند نو موڑ دیتا، کہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پہ اللہ پی گئے نے، کوئی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پہ اللہ پی گئے نے، سب یار مسافر تھی گئے نے، کہو لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتے، موسیٰ بن عمران کلیم کتے، ساڈے ہادی نبی کریم کتے، کہو لا الہ الا اللہ۔ الحی لا الہ الا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کو موت آ جائے، جس کو وفات ہو جائے اور جو دنیا سے چلا جائے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہ کسی کی ڈبی تارنے والا نہیں ہے، وہ رزق دینے والا، اولاد دینے والا اور کسی کے قسمت بدلنے والا نہیں ہے، ان سارے اختیارات کا مالک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
تو یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اسی کا نام مسلمان ہونا ہے، اسی کا نام مومن ہونا ہے، اسی کا نام قرآن والا ہونا ہے، اسی کا نام حدیث والا ہونا ہے۔ اگر ظاہری طور پہ نام رکھ لیے لیکن کام اس نام کے خلاف کیے تو تمہارا نام تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دے سکتا۔ یہ دھوکہ نہیں ہے کہ نام ہی کافی ہے، اور جب کام دیکھا تو کام بالکل بیکار تھا، تو دوبارہ اس نام ہی گارنٹی ہے، نام ہی کافی پہ کوئی دوبارہ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کہنا میں نے چیک کر لیا ہے، یہ اندر سے کھوکھلے ہیں، صرف نام ہی لکھا ہوا ہے۔ تو نام رکھنے سے کوئی بندہ ہدایت اللہ نام رکھنے سے ہدایت پہ نہیں آ سکتا، مسلمان رکھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نام رکھنے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اہل قرآن رکھنے سے کوئی قرآن والا نہیں ہو سکتا، اہل سنت نام رکھنے سے سنت والا نہیں ہو سکتا، اہل حدیث نام رکھنے سے حدیث والا نہیں ہو سکتا۔ جب تک قرآن حدیث پہ عمل نہیں کرے گا سچا سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اصل بات عمل کی ہے، نام تو ایک اظہار ہے، اور اس اظہار کے بعد اگر عمل نہیں ہے تو اظہار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان عمل کے ذریعے ہی جنتی بنے گا، نیک عمل کر کے، عمل کے ذریعے ہی جہنمی بنے گا، بد عمل ہو کے۔ تو نیک عمل کرنے والے وہی سچے مسلمان ہیں، اور جو بد عمل ہیں انہیں اپنے اسلام کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھ کے اگر شرک کرے گا تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، مشرکوں میں ہوگا۔ مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے بے نماز رہے گا تو اس کا شمار بے نمازوں میں ہوگا، مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے بھی کثرت سے زندگی بھر شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، زنا کرے گا، برائی کے اڈے پہ آئے جائے گا، اس کو رونق بخشے گا، تو اللہ کے کاغذوں میں وہ مسلمان نہیں مجرم گردانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فاسق کہتے ہیں، اسے فاجر کہتے ہیں، اسے مجرم کہتے ہیں، اسے گناہگار کہتے ہیں، اور اسے ہی فرمایا ان المجرمین کانوا فی جہنم خالد، مجرم لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا بھی بیڑا غرق کر لیا، ایمان کا بھی بیڑا غرق کر لیا، نیک عمل کا بھی بیڑا غرق کر لیا، اور اخیر بغیر توبہ کے مر گئے ہیں، جہنم کا ایندھن بنے۔ یہی بات کی گواہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں دیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ڈوگر صاحب، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دی، تسی ماشاءاللہ ہمیشہ ترجمہ کلاس کی خدمت کر دیو، اللہ گھر چ خیر و برکت کرے۔ اللہ رب العزت جن ساتھی بیٹھے ہیں ساڈا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور ساڈے واسطے ساڈے گھر والے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح ایتھے کٹھے ہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر تے بھی کٹھا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ سچا مسلمان ہے، اور کسی کے خلاف گواہی دیں گے یہ بے ایمان ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ فرق کیسے ہوگا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ نہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھا ہے، تو پہچانیں گے کیسے؟ احادیث میں آیا ہے
نبی مکرم رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو وضو والے اعضاء سے پہچانوں گا۔ تو جس نے وضو کیا ہوگا اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو جس نے وضو چکھا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، اس کے تو اعضاء کالے سیاہ ہوں گے۔ تو آقا علیہ السلام اس کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو فرمایا میرا کچھ نہیں لگتا۔ تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا نامدار آمنہ کے در یتیم کی شفاعت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے لازمی واجب ہے زندگی بھر نماز قائم رکھے۔ اس لیے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لفظ سے جڑ رہا ہے، قرآن کی آیت کا دوسری آیت سے ربط اور تعلق ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ نے یہ مضامین بیان فرمائے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ۔ تو انہی 3 لائنوں میں توحید کا ذکر فرمایا، اسلام کا ذکر فرمایا، ایمان کا ذکر فرمایا، عمل نیک کا ذکر فرمایا، پھر قیامت کے دن کی شہادت گواہی کا ذکر فرمایا، اور اس دن کی کامیاب گواہی کے لیے فرمایا نماز پڑھتے رہو، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تو نماز کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ نیک عمل ہے۔ نجات عمل پہ ہونی ہے۔ تو یہاں جو مسلمان کی تشریح فرمائی ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور ساتھ واعتصموا باللہ، اللہ رب العزت کی دین والی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہی الفاظ چوتھے پارے میں بھی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقوا اصل میں تتفرقوا، یعنی کسی صورت میں آپس میں تم اختلاف پیدا نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو، فرقے بازی پیدا نہ کرو۔ سارے فرقے ان کی انتہا شخصیات پہ ہوتی ہے۔ جب شخصیات کو تم حرف آخر سمجھو گے، اس کی تقلید کرو گے، اس کو اپنے لیے رول ماڈل اور اسوہ حسنہ سمجھو گے، تو فرقہ وجود میں آئے گا۔ فرقہ بازی سے بچنا چاہتے ہو تو محمد کے در پہ چلے جاؤ، وہ تمہیں اللہ کا رستہ بتا دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بارہا کہا گیا ہے ذاتیں صرف 2 ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، باقی سب شخصیات ہیں۔ تو شخصیت کی طرف نسبت کرنے والا اور شخصیت کو اپنے لیے حرف آخر سمجھنے والا وہ بندہ فرقہ پرست ہے، اور جو ذات کی طرف، اللہ کی طرف اور ذات رسول کی طرف نسبت رکھنے والا ہے وہ اصل دین پہ ہے۔ کلمے کے 2 ہی تو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ، پہلی ذات، اول ذات محمد الرسول اللہ، اور زمین پہ اللہ کا جو نمائندہ، اللہ کا پیغمبر، وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رسول کی بات وہ بھی حرف آخر ہے، اللہ رسول کی ذات وہ بھی حرف آخر، اللہ رسول کی ذات کے ساتھ ایمان اور محبت یہ بھی واجب ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور بات پر ایمان اور ان پہ عمل یہ بھی واجب ہے۔ تو عمل کے بغیر نجات ممکن کسی صورت نہیں۔ اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ اللہ کا دین تمہیں سمجھائیں گے کون؟ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا۔ اللہ کے پیغام کو سمجھانے والے، ہم تک پہنچانے والے، جس ہستی کا نام ہے انہیں تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جس آیت یعنی سورت کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اسی سورت کے ابتداء میں بھی آقا علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے سینٹر میں بھی آقا علیہ السلام کا تذکرہ، انتہا میں بھی آقا علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو اول سے آخر سورت الفتح یہ 26ویں پارے کی یہ وضاحت کر رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آقا علیہ السلام کے اگلے پچھلے اللہ نے بخشے اس لیے ہیں کہ محمد کو اسوہ حسنہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آخر میں نام لے کے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، بھیجنے والا شریعت کو اللہ رب العزت ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الذی وہ رسول، یہ رسول، بالہدی یہ ہدایت قرآن پاک، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ رستہ سمجھا، اور جنہوں نے سب سے پہلے اس رستے پہ عمل کیا وہ کون ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، بات پھر بھی عمل کیا ہے، پھر بھی نماز، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کیسے ہوگی؟ رکوع بار بار کر کے، سجدے بار بار کر کے، نماز بار بار پڑھ کے، فرائض پڑھ کے، سنتیں پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، وتر پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، چاشت پڑھ کے، پھر تسبیح کی نماز پڑھ کے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کے، عیدوں کی نماز پڑھ کے، جنازے کی نماز پڑھ پہ، جب بھی جیسے بھی جو بھی موقع ملے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اس نیکی کو فوراً لپک کے حاصل کرتا ہے۔ جس نماز میں سجدہ ہی نہیں، رکوع بھی نہیں، جس نماز میں تشہد بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، تشہد بھی نہیں، صرف قیام ہی قیام ہے، اس نماز کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جس میں رکوع اور سجدے تشہد ہوں، درود پاک ہو، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ نمازاں باج نہیں مرغوب بندہ، نمازاں باج نہیں مرغوب بندہ، نمازاں باج نہیں محبوب بندہ، نمازاں باج نہیں رسول اللہ دا مقبول بندہ، نمازی بن جے تو کامیاب ہونا، اگے رکھیاں تے اٹھ سار بانا، گیا لنگ قافلہ او تیرا ندانا۔ تو ستیاں ہی ٹائم لگا لیا، سورج دیاں شعاواں نے آ کے بھی تینوں جگایا نہیں، تینوں لارم نے بھی نہیں جگایا، اور تینوں اپنا دنیا تے دن چڑھ گیا تو پھر بھی نہیں اٹھیا۔ اللہ وقت ہی گزر گیا، ایسے ہی دن پہ دن، رات پہ رات۔ بھئی وہ تو غفلت تھی، بھئی نیند پڑی ہے،
تے جدوں جاگدا ہوش و حواس میں کام کرتا، پورا ایکٹیو ہو کے دنیا کے سارے نظام چلا رہا تھا، زور کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، اس وقت تو نہیں سویا تھا، اس وقت کیوں نہیں پڑھی؟ یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر پڑھنی ہو تو پھر یہ نیند کے بہانے نہ ہو، تھکاوٹ کے بہانے نہ ہو، کپڑے ناپاک ہیں یہ بہانے نہ ہو، وقت نہیں ملتا یہ بہانے نہ ہو، بچیاں دی روٹی پوری کریے کہ بار بار مسیتے جائے یہ بہانے نہ ہو، بلکہ یہ سارے بہانے خوہ کھاتے میں پھینک کے وہ کہے مجھے اللہ کا حکم ہے جس نے پیدا کیا، مجھے محمد کا حکم ہے جس کی مجھے شفاعت چاہیے ہے، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ ہمیں محبت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا مولاکم، سب سے زیادہ تمہارا محبوب اللہ ہونا چاہیے، وہ تمہارا مولا ہے۔ اور مولا کے کئی معنی اہل عرب نے اس کے تقریباً بے شمار 40 سے زیادہ معنی لکھے ہیں، تو ان میں سب سے اول معنی جو ہے نا وہ یہ ہے محبوب کے معنی میں آتا ہے، پراپر جس سے محبت کی جائے لائف ٹائم کے لیے اسے مولا کہتے ہیں۔ تو اسی معنی کے لیے یہاں پہ قرآن پاک میں اکثر استعمال ہوا ہے، کئی ایک معنی میں غلام کے معنی میں بھی آیا ہے، اور مولا یہ کئی معنوں میں یہ آقا کے معنی میں بھی آیا ہے، کئی دفعہ یہ معنی مالک کے معنی میں بھی آیا ہے، کئی معنی میں دوست کے معنی میں بھی آیا ہے، کئی جگہ پہ یہ پیارے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو اس کا اگر محبوب معنی کیا جائے تو سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب، تو مولانا صاحب کیا ہیں؟ وہ کو کسی چیز کا ہمارے مالک تھوڑے ہی ہیں، وہ تو ہمیں پیار سے، ہم محبت سے انہیں کہتے ہیں مولانا صاحب جی، تو ہم ان سے محبت رکھتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ دین کے مبلغ ہیں، ہم انہیں مولانا صاحب کہتے ہیں، محبت ہے ان سے دین کی نسبت سے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمیں حضرت علی مولا سے محبت ہے، اس لیے ہم انہیں مولا علی کہتے ہیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مولا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی یا ھذا علی علی ھذا مولا، تو سارے الفاظ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اسے چاہیے کہ علی کو بھی اپنا محبوب رکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ اللہ سے محبت ہے۔ تو مولانا صاحب بھی مولانا ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بعض کئی صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کہا تھا۔ حضرت زید سے کہا تھا کہ انت مولا، جو تو میرا مولا ہے، مولا یا کے الفاظ ہیں، تو میرا مولا یعنی میرا غلام ہے یا میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو کئی ایک اور جنہیں آپ نے مولا کے الفاظ سے یاد کیا ہے، تو مولا پیار کے لیے بولا، صحابہ کے لیے تو آپ پیار کے لیے بولتے تھے۔ تو جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولانا صاحب سے بھی پیار ہے دین کی وجہ سے، ہمیں مولا علی سے محبت ہے کہ وہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، اعلیٰ رتبے میں ہیں، اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، بڑی شان منزلت اور مرتبت ہے ان کی، ہم انہیں مولا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، ہمارے پیارے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت ہے کیوں وہ بھی ہمارے مولا ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، ہمیں ان سے ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہے۔ لیکن قرآن فیصلہ کرتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، سارے مولا
اپنی جگہ پہ سب سے اعلیٰ اولا نعمل اچھا مولا ہے تو اللہ رب العزت ہے جو سب کا ہی مولا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مولانا صاحب سے محبت نہیں کرتے، مولانا صاحب کو مولانا صاحب ہی نہیں سمجھتے۔ دنیا کا نوت بڑی بڑی ہے، لا تعداد انسان ہے، سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، تو مولانا صاحب کو مولانا نہیں سمجھتے۔ کچھ ایسے ہیں بدبخت بد نصیب جو مولا علی سے محبت نہیں کرتے، انہیں مولا علی نہیں سمجھتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مولانا یعنی انت مولانا اللہ رب العزت، اللہ رب العزت سے اور کائنات سے بڑھ کے، ساری کائنات سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آقا علیہ السلام سے محبت اور پھر اللہ سے محبت، یہ ساری محبتوں سے اعلیٰ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ سب کا محبوب ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ تعالیٰ ہی مولا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فعلی مولا نہیں فرمایا تھا، اس وقت سے پہلے دنیا کائنات میں علی مولا کا چرچا نہیں تھا۔ جب مولانا صاحب ابھی پیدا نہیں، اس وقت تک مولانا صاحب مولا نہیں تھے۔ جب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا انسانوں میں چرچا نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ مولا تھا۔ اللہ ہمیشہ سے مولا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ رب العزت مولا مشکل کشا کے معنی میں ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سب سے بڑا اختلاف جو اس وقت دنیا میں پھیل چکا ہے وہ مولا علی مشکل کشا کا اختلاف ہے، اور ہمارا برملا اعلان ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، توبہ کے بغیر مر گیا معافی نہیں ہے۔ جو مولا علی کو مشکل کشا کہتا ہے، مولا نبی کو مشکل کشا کہتا ہے، اللہ رب العزت کو بھی مشکل کشا کہتا ہے، اس نے اللہ کی ذات صفات میں شرک کیا، اور مشرک کی معافی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہی مولا مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا مولا کے معنی میں اگر لینے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ ایک قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، اور اس طرح اس کا ایک حصہ چوتھے پارے میں بھی گزر چکا ہے، اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نعم المولا، یہ دوسرا حصہ یہ ہے، نعم المولا نعم النصیر۔ جیسے قرآن پاک میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ آیا ہے۔ سورہ محمد میں اور سورہ صافات میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، اور سورہ الفتح میں جو بھی میں نے پڑھا وہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ ہیں، تو دونوں جگہ سے ملا کے کلمہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ دو علیحدہ جگہوں سے بنایا گیا ہے، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا طاقتور ایٹم بم وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ وظیفہ آپ پڑھتے جائیں کرتے جائیں تو صرف انڈیا نہیں پوری دنیا بھی فتح کرنے کا عزم کر لیں، ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھی اسی سے ہی نکلا ہے۔ حسبنا کو دوسرے الفاظ سے جوڑ لیں تو حسبنا سبحان بھی بن جاتا ہے، تو سبحان اللہ بھی بن جائے گا، حسبنا اللہ بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ میں اللہ کی تسبیحات بے شمار ہیں، اور حسبنا اللہ میں اللہ کی طاقتیں شامل ہیں۔ جب خدائی طاقتیں شامل ہو جائیں تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتی ہے، دشمن کتنا سے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ پڑھتے جاؤ۔ اسی حسبنا اللہ پڑھنے نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا،
اسی حسبنا اللہ پڑھنے کی برکت نے بدر میں فرشتوں کی لگاتار کتاریں نازل کر دیں، اسی حسبنا اللہ پڑھنے کی برکت نے احد میں دوبارہ فتح عطا فرما دی، اسی حسبنا اللہ پڑھنے کی برکت نے جرموک اور تبوک اور قادسیہ میں کئی لاکھ فوجوں کو شکست دی ہے، اسی حسبنا اللہ پڑھنے نے دین اسلام کو عرب و عجم سے نکال کے افریقہ و صحرائے سینا تک پہنچایا، تو حسبنا اللہ کا وظیفہ پڑھنے نے بچایا ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، میدان جنگ میں بھی کام دیتا ہے، گھر کے کچن میں بھی کام دیتا ہے۔ جس کا کچن کمزور ہے، جو سمجھتا ہے میرے گھر میں راشن نہیں ہے، گھر میں غربت ہے، مفلسی ہے، پریشانی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد سارے اس وظیفے سے جڑ جائیں کثرت کے ساتھ، آہستہ ہلکی آواز میں حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ پڑھتے جائیں، اللہ تعالی چھت پھاڑ کے نہیں آسمان پھاڑ کے عطا فرما دے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو یہاں پہ یہ ہمارا 17واں سپارہ بھی مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بقیہ قرآن پاک کو بھی اپنی رضا کے مطابق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی، صحت سلامتی والی اور قبولیت والی زندگی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ پھر عید کے بعد، چونکہ یہ رمضان میں عمرے کا بھی پروگرام ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ عمرہ نصیب فرمائے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ عمرے سے واپسی پہ عید کے تقریباً ایک ہفتہ بعد ہم انشاءاللہ 18ویں پارے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن پاک میں بھی اور اس سے پہلے بھی، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول پاک ہو جائیں گواہی دینے والے تمہارے بارے میں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہی دینے والے پہلی امتوں کے بارے میں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کے دین کو، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا حمایتی ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، بس کتنا اچھا حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔